علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے گا. اللهم صل علی محمد. مجھے اس کا اندازہ ہے کہ صبح سے جس وقت سے آغاز ہوا ہے کانفرنس کا، موضوعات میں نے دیکھے تو گفتگو آپ لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ مختلف ماہرین کی اپنے اپنے موضوعات کے اوپر. میں بالکل یکسر مختلف سمت میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور بعض اوقات ہم بڑی طویل نشست اور مجلس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اقبال کے ایک مصرے میں اس کو کہوں کہ سارے جہاں سے باخبر اپنے جہاں سے بے خبر. تو کبھی کبھی ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا اندر کا جہاں ہے اس کے لیے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. باہر کے جہاں پر تو خوب اس کے ایک ایک پہلو پر گفتگو بھی ہو جاتی ہے، سوچ و بچار بھی ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. یہ دنیا ہے اور اس کو اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو مسخر کریں اور اس کو اپنے کام میں لائیں اور اس کی تمام پہلوؤں سے مستفید ہوں. اس کا کوئی شک نہیں. لیکن اس بہت ہی مختصر وقت میں جو ہمیں تو اپنی بات کی تمہید کے لیے اتنا وقت درکار ہوتا ہے جتنا یہاں پر سارا کل وقت ہے، تو اس کل وقت کے اندر میں چند نکات پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو اس طرف متوجہ ضرور کریں گی یہ چیزیں. اس میں شک نہیں ہے کہ انسان کے اندر ایک پورا جہاں ہے، اور قرآن نے جیسے انسان کو زمین و آسمان کی طرف متوجہ کیا ہے اور مختلف چیزوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی قدرتیں اور جو مختلف علوم کے موضوعات ہیں، یعنی فزکس کا ایک موضوع ہے، بایولوجی کا موضوع ہے، دیگر موضوعات ہیں، ایسے ہی اس نے ایک انسان کو اپنے اندر بھی متوجہ کیا. اور اس کے لیے وہ آیت ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ کیا تم اپنے اندر نہیں دیکھتے؟ تو اپنے اندر کا بھی ایک تعلق ہے اس باہر کے جہاں کے ساتھ. تو باہر کا جہاں اندر کے جہاں کے ساتھ ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ، وہ بھی اس کے ساتھ بالکل ریلیٹڈ ہے، اس سے کوئی کٹا ہوا نہیں ہے. اس اندر کے جہاں کی کچھ ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کا اگر لحاظ نہ رکھا جائے تو غیر فطری زندگی وجود میں آتی ہے. اور غیر فطری زندگی کا یوں سمجھیں کہ کا ربط اس کائنات سے ٹوٹ جاتا ہے. تو جو کائنات چونکہ ایک بڑی سیکوینس میں ہے، ایک فطرت میں ہے، ایک نظم میں ہے، پوری کائنات میں آپ کو کوئی چیز بے نظم نظر نہیں آتی، نہ سورج، نہ چاند، نہ کوئی اور چیز، نہ ان کے اوقات میں فرق ہے، نہ ان کے مدار میں فرق ہے، نہ ان کی حرکت میں فرق ہے. آپ کو ساری چیزیں جیسے کہ ایک ترتیب میں، ایک سیکوینس میں نظر آتی ہیں. تو انسان کے اندر کا جہاں اس باہر کے جہاں کے ساتھ جب ایک آہنگ میں آ جاتا ہے، ایک فریکوینسی میں آتا ہے، تو انسان پرسکون رہتا ہے. اور جب وہ اس کے ساتھ مخالفت میں آ جاتا ہے تو یہ پریشانیوں کی اور انسان کے لیے بے چینیوں کی اور اضطراب کی اور مختلف شکلیں ہیں. تو مجھے جب اس موضوع کے لیے کہا جا رہا تھا تو اس میں ایک عنوان یہ بھی تھا کہ یہ جو اندرونی سکون ہے انسان کا، جو اس کی ضرورت ہے بہت بڑی، اس کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا. اور آپ کے سامنے اس کا بہت بڑا مشاہدہ موجود ہے کہ آپ کو ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو معلوم ہوں گے کہ جن کی مادی ضروریات میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ بے چین ہیں اور وہ سکون کی بھی تلاش میں ہیں، وہ راحت کی بھی تلاش میں ہیں، اور اپنی بے چینیوں کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی ان میں سے بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، اور لوگوں کے اور شعبوں کی طرف بھی جاتے ہیں، اور بھی اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. اس کے بارے میں 3-4 مختصر سی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کیا کیا جائے، کیا ہونا چاہیے. ایک تو اس جو اب جس طرف ہم ٹیکنالوجی جس طرف جا رہی ہے، اور آپ نے آج بہت ٹیکنالوجی پر بڑی گفتگو سنی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی اپنے تمام فوائد کے باوجود، جو اس کے فوائد ہیں ہم سب کو معلوم ہے اور ہم سب اس سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان کو تنہا کر رہی ہے. اور تنہا اس طرح کر رہی ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں گلوبل ولیج ہو گیا.
رابطے بہت زیادہ آسان ہو گئے، لیکن آسان رابطوں کی شکل بدل رہی ہے، اور اس بدلی ہوئی شکل کے جو روابط ہیں وہ انسانوں کے باہم آپس میں مل بیٹھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور ربط رکھنے اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے اور ان کے لیے تسکین کا باعث بننے ہر اعتبار سے، اس کا یہ متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے گا کہ زندگی کے دو رخ ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن، المؤمن الذی یخالط الناس، جو لوگوں کے ساتھ ربط ضبط رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، یعنی سوشلائز کرتا ہے، وَيَصْبِرْ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور اس سوشلائزیشن کے نتیجے میں اس کو لوگوں سے بعض اوقات تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں۔ ظاہر ہے جس سے آپ کا تعلق ہوگا تو اس سے آپ کو بعض اوقات مایوس کن رویے دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ اس مومن سے بہتر ہے الذی لا یخالط الناس، جو کہ لوگوں سے کوئی ربط نہیں رکھتا اور نہ ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر، مصائب پر یا آزمائشوں پر صبر کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا، ان سے تعلق اور مراسم رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا اور ان کے لیے سکون اور تسکین کا باعث بننا، یہ ایک اسلامی معاشرے میں، ایک انسانی معاشرے میں مطلوب ہے۔ تو ہمیں اس ٹیکنالوجی کی اس ترقی کو، تمام تر چیزوں کو اس پہلو سے ضرور دیکھنا ہوگا کہ کہیں تعلقات جو انسانوں کے درمیان حقوق کی ادائیگی کے تعلقات ہیں ہر سطح کے، کہیں اس کا متبادل برقی تعلقات جو ہوا کے دوش کے اوپر ہوں صرف، اور اس کے نتیجے میں جو مسائل پیش ہے وہ کہیں اس کا متبادل نہ بن رہے ہیں، اور جب وہ اور اس سے فطرت سے دوری اس کے نتیجے میں نہ آ رہی ہو، تو ہر مرحلے پر انسان کی جو ترقی ہوگی، چاہے وہ جتنی جس کو وہ ترقی کہہ رہا ہو، وہ ہر زمانے میں ترقی کے معیارات الگ تھے۔ کسی زمانے میں کسی چیز کو ترقی کہا جاتا تھا، کسی زمانے میں کسی، اس کو آپ انسانی تاریخ کو اپنے پیش نظر رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ترقی کے معیارات مختلف زمانوں میں کیا رہے ہیں۔ جو بھی ترقی کا معیار ہو، ایک چیز کا دامن انسان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اور وہ ہے فطری زندگی۔ کہ فطری زندگی قدرت نے ایک ایسے طریقے کے ساتھ انسان کے لیے بنائی ہے کہ جتنا وہ فطرت کے قریب ہوگا اور جتنا وہ اس کائنات کو جن اصولوں پر بنایا گیا ہے، خالق کائنات نے بنایا ہے، ان اصولوں کو جان کر اس میں زندگی گزار رہا ہوگا، یہ یقینی بات ہے کہ اس کی زندگی پرسکون بھی ہوگی، خوش و خرم بھی ہوگی، اور وہ اس سے خود بھی مطمئن ہوگا، اور ایک بڑی خوبصورت زندگی گزار کر ایک بڑی مطمئن موت پر اس کا اختتام ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید ہے، موت کے بعد کی زندگیوں کے بارے میں تو کوئی ہم لوگ پیشن گوئیاں نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں بھی، لیکن امید ہے کہ یہ زندگیاں جو اتنی انسانوں کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہیں، وہ زندگیاں آخرت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ کامیاب ہوں گی۔ اس کے لیے 3 چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیشہ آپ کو اس کو آپ کو یاد رہے کہ وہ انسانی ضرورت ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ بہت بڑھی ہوئی مادیت، یعنی جس میں ہمیں ہر قسم کی سہولیات چاہیے، ہر قسم کی راحتیں چاہیے اور بہت زیادہ چاہیے، اسی کو حد نہیں ہے جو جس طرف ہماری عام طور پہ دوڑ لگی ہوئی ہے اس میں، اور ٹیکنالوجی کا زندگی کے اندر بہت ہی بے محابہ داخل ہو جانا، اور ہر چیز میں اس کا ایک خاص عمل دخل ہونا، اور اس کو کسی اخلاقی حدود اور قیود کا پابند نہ ہونا، کوئی اس کے اوپر کہیں پر اس کے لیے کوئی پابندی کسی قسم کی نہ ہونا، بلکہ اس کا خالص انسانوں کے معاشی مفادات کے تابع ہونا۔ یعنی اگر کسی کو کسی بھی چیز میں کوئی معاشی فائدہ ہے، اس کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے آزاد ہو، اس خیال کو رکھے بغیر کہ اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا۔ اس وقت آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اسی ترتیب سے آ رہی ہیں۔ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اگر تصور کریں کہ ہم نے ان ترقیات پر، خاص طور پہ جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو چیزیں آئی ہیں، اور آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جہاں تک جا رہی ہے، یا اس سے پہلے کی جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، پچھلے 4 دہائیوں میں 5 دہائیوں میں جو کچھ ہوا، اگر وہ کچھ اخلاقی پیمانوں کا پابند ہوتا انسانوں کے اعتبار سے، کہ کون سی چیز، کوئی ایک ایسا چیک اینڈ بیلنس ہوتا کہ کون سی چیز انسانی معاشروں کے لیے، انسانی رویوں کے لیے، اور انسان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر وہ اس کی ضرورت ہے اور اس کو اس کا فائدہ ہے، اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس مسلمانوں انسانوں کو نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر۔ اگر ایسا ہوتا، ایسا کوئی نظم آپ کے پاس ہوتا، دنیا کی قیادت ایسے لوگوں کے پاس ہوتی
جو ان چیزوں کے قائل ہوتے اور دنیا صرف ایک سرمایہ دارانہ نظام کی چکی کی گرد نہ گھوم رہی ہوتی تو یہ بہت مختلف ہوتا دنیا کا منظر آج کا، بہت مختلف ہوتا۔ آج ہم ایک ایسی یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں جس کا تعارف ہی ظاہر بات ہے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے، اور اس میں اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں اس کے ماہرین پیدا کرنے میں۔ تو اگر امیجن صرف کیا جائے، تصور کیا جائے ایک ایسی ترقی کے ایک ایسے دور کا جو اخلاقی روایات کا پابند ہے، اور یہ اخلاقیات کو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ یہ اس میں سب کے پیمانے مختلف ہیں، وہ جو فطری اخلاقیات ہیں نا وہ یونیورسل ہیں، تو پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ یہ چیز اخلاقی ضابطوں سے باہر ہے، یہ چیز اخلاقی ضابطوں کے اندر ہے۔ اور ہم چونکہ بہرحال ایک مسلمانوں کی اکثریت کے ملک میں بھی رہتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، تو ہمارے سامنے تو وہ قرآن و سنت کے ضابطے اور پیمانے بہت ہی واضح طور پر موجود ہیں کون سی چیز ہے۔ اس میں ہم سے بے اعتدالی ہو رہی ہے، ایک بے اعتدالی کی زندگی ہے جس میں توازن نہیں ہے، جس میں اقدار نہیں ہے، جس کے اندر روایات نہیں ہیں، جس میں خواہشات کو لگام نہیں، بے لگام خواہشات ہیں جس کو ہر صورت پر اور ہر قیمت پر پورا کرنے کا ہم نے طے کر رکھا ہے، اور اس کے لیے اس کے رستے میں جو چیزیں روندی جا رہی ہیں اس سفر کے اندر، اس کا احساس بھی عام طور پر نہیں ہے، کم سے کم ایک بہت بڑے طبقے کو نہیں ہے۔ ہاں لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں، آپ کے اساتذہ بیٹھتے ہیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں، مجھے یہاں کئی دفعہ آ کر اساتذہ سے گفتگو کرنے کا تجربہ کا موقع ملا ہے، تو اس پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہ گفتگو ہماری کمروں کی حد تک محدود ہے، ہم اس کو معاشرے میں اور چلتے ہوئے سفر میں نہیں لا سکے۔ جو دو تین چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے ضرور آئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بنیادی ضروریات میں بتا دوں کہ ایک انسان کی، چاہے وہ معاشرے میں جو مروج پیمانے ہیں اس کے اعتبار سے وہ جتنی بھی ترقی کر جائے، کچھ چیزیں اس کی بنیادی ضرورت ہیں جس کے بغیر وہ کسی متوازن اور درست اور پرسکون زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں میں سے ایک خالق کائنات کے ساتھ انسان کا تعلق ہے۔ جیسے دنیا کے سارے تعلقات ہیں، ہم ان سارے تعلقات کے قائل ہیں، رشتے ہیں، ناطے ہیں، دوستیاں ہیں، یہ سب تعلقات ہی کی شکلیں ہیں مختلف، اور پھر اس کے بعد ہمارے اپنے کام کی جگہوں کے تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، تعلیمی تعلقات ہیں، ملکوں کے تعلقات ہیں، تو یہ بہت بڑا جہان ہے۔ ایسے ہی ہر فرد کا ایک تعلق اس کے خالق کے ساتھ، اس کے پیدا کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اس کے اظہار کی شکل کیا ہے، یا اس تعلق کی حقیقت کیا ہے ہمارے پاس، اس کو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر بندے سے اگر ویسے یہ سوال ہو جائے، یا وہ اپنے آپ سے سوال کر لے کہ میرے اس تعلق کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے۔ جیسے باقی تعلقات کے اظہار کی شکلیں آپ کے پاس ہیں، میاں بیوی کا آپس میں ایک تعلق ہے، اس کا اظہار ان کے ایک گھر میں رہنے سے ہوتا ہے، اس میں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کرتے ہیں، یہ تعلق کے اظہار کی شکلیں۔ بہن بھائیوں کے تعلق کے اظہار کی شکلیں ہیں، اولاد، سعادت مند اولاد کی اپنے والدین کے ساتھ تعلق کے اظہار کی شکلیں۔ تو خالق کائنات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس کے اظہار کی ہماری زندگی میں کون سی شکل موجود ہے، یہ ایک سوال ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمیں اس کا کوئی جواب مل جائے کہ ہمارا خیال ہو کہ ہمارے رویے کا فلاں حصہ، ہمارے بیہیویئر کا یا ہمارے کسی ایکشن کا، ہمارے کسی ڈیڈ کا، اس کا تعلق صرف خالق کائنات کے ساتھ ہے، اور دنیا میں اس کا میرے نزدیک کوئی اور مفاد نہیں ہے، کوئی اور اس کی وجہ نہیں ہے۔ دوسری چیز جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان مشینوں سے بھی سیکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انسان آج کل جو سیکھنے کے جو جدید ذرائع ہیں ان سے بھی انسان سیکھتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت اپنے سے بہتر انسان ہے۔ اپنے سے بہتر انسان سے جو کچھ انسان سیکھتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں سیکھ سکتا، یعنی انسان سے براہ راست جو کچھ سیکھ سکتا ہے اس کا ابھی تک کوئی متبادل دنیا کے پاس اس معنوں میں نہیں آیا جس سے زیادہ اچھے انسان تیار کیے جا سکے۔ ہاں اگر آپ انسان کو مشین سمجھ لیں اور کہیں کہ مشینی اعتبار سے کچھ انسان، مشینی رویوں والے لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور ذرائع سے بھی، تو اسے وہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے آپ کی، لیکن اس میں توازن نہیں ہوگا اور وہ فطری نہیں ہوگا۔ تو آپ نے مشینیں تو نہیں تیار کرنی، انسانی مشینیں، روبوٹس نہیں تیار کرنے، آپ نے تو بڑے خوبصورت رویوں والے، بڑے اچھے مزاجوں والے، بڑی اچھی طبیعتوں والے اور ایک اندرونی حسن رکھنے والے لوگ تیار کرنے۔ ان لوگوں کی تیاری میں آپ کو اچھے انسانوں کی ضرورت پیش آئے گی، انسانوں سے انسان بنیں گے۔ یہ ترتیب رہی ہے کائنات کی، یہی فلسفہ ہے انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا۔ اللہ جل شانہ دنیا میں نبیوں کے بغیر بھی کتابیں بھیج سکتے تھے،
نبی نہ ہوتا کتاب آ جاتی, کسی آسمان پر کتاب کہیں پہاڑ پہ کتاب اتار دی جاتی, کسی اور جگہ اتر جاتی کہ بھئی یہ کتاب ہے, جیسے ایک مینول ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ, پڑھتے جاؤ اور سیدھے ہوتے جاؤ. ایسا نہیں کیا گیا. وہ نبی بھیجے گئے, وہ نبی اس کتابوں پر خود عمل کر کے پہلے لوگوں کو دکھاتے تھے, لوگوں کو اپنے ساتھ چلاتے تھے, ان کی تربیت کرتے تھے, ان کو سکھاتے تھے, رویے سکھاتے تھے, ایک ایک چیز کے اوپر ان کو اچھی چیزوں کی تلقین کرتے تھے, بری چیزوں سے منع کرتے تھے, ان کے ساتھ رہنے سے وہ سیکھتے تھے, دنوں میں بھی سیکھتے تھے, راتوں میں بھی سیکھتے تھے. یہی ترتیب فطری ہے. تو دوسری چیز جو ہماری ضرورت ہے, ہمیں ان تمام موضوعات میں اس بات پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ یہ جو اپنے سے بہتر انسانوں سے سیکھنے کا عمل ہے, اس کی شکل کیا ہے ہمارے معاشرے میں. اس کو ہم انسٹیٹیوشنلائز تو نہیں کر سکے, اور اس حوالے سے ہم کوئی ادارے تو نہیں بنا سکے. اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی, اب کیا اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے, یہ ہماری بہت بنیادی اور اہم ترین ضرورت ہے. تیسری بات جو میں آپ کو اس حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بہرحال اس کی اٹھان ایسی ہے کہ وہ راحتوں اور سہولتوں اور آسانیوں کی طرف لے کے جاتی ہے, تبھی خریدی جاتی ہے. آپ کوئی ایسی ٹیکنالوجی لینے پر تیار نہیں ہوں گے, خریدنے پر تیار نہیں ہوں گے جو آپ کی زندگی کی مشقتوں میں اضافہ کرے. آپ ظاہر راحت کے لیے خریدتے ہیں. مثلا دیکھیں نا, ہم لوگ یہاں پر یہ روشنیاں چل رہی ہیں, اب انسانوں نے کہا ہے کہ ہمیں بٹن تک پہنچنا اور جا کے بٹن دبانا اور اس کے نتیجے میں روشنی کے کھلنا یا بند ہونا یہ مشقت ہے. تو اب آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ چیزیں بند ہو رہی ہیں, کھل رہی ہیں, ایسے گھر بن رہے ہیں. اور وہ تو آج کے اس کے اندر آپ کا یہ سارا نظام جو ہے وہ آپ کے اشاروں سے اور آپ کی تالیوں سے اور آپ کی پلکوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا تاکہ آپ کو ہلنا نہ پڑے, آپ کو اٹھنا نہ پڑے, آپ کو چلنا نہ پڑے. تو اس کی رخ اس طرف ہے ساری چیزوں کا کہ راحتوں کو اس حد تک لے جایا جائے کہ انسان کی موومنٹ, انسان کی نقل و حرکت یا انسان کی زندگی کی جو مشقتیں ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں. دوسری طرف جو فطرت نے جو نظام بنایا, قدرت نے, جو آپ کو پوری کائنات میں نظر آتا ہے, وہ یہ کہ انسان کا سکون اور انسان کی جو کامیابیاں ہیں یا اس کے اندر کی چیزیں وہ مشقت کے ساتھ باندھی گئی ہیں اور مشقتوں کے ساتھ چیزوں کو رکھا گیا. تو اب اس کے درمیان توازن کیسے پیدا کیا جائے کہ جہاں انسان ایک طرف اتنی راحتوں کا خوگر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ان راحتوں کے نتیجے میں اس کی نفسیات پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو آپ آج کل رویوں میں فرق دیکھتے ہیں, چڑچڑا پن طبیعتوں میں پیدا ہونا, برداشت کا کم ہو جانا. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان سہولتوں کے نتیجے میں انسانی اخلاقیات بھی کچھ ترقی کرتی. آج اگر آپ نے اخلاقیات کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں. میں بھی آنے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم سوشل میڈیا پہ جن رویوں کا اظہار کرتے ہیں, یعنی جس طرح کمنٹس کرتے ہیں, جو ہم گالی گلوچ لوگ کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر, یہ ہم بالمشافہ نہیں کر پاتے. آپ کسی بندے کے بارے میں جو رائے اس کے سامنے ملیں گے, جب آپ اس کو, آپ ان الفاظ کا انتخاب قطعاً نہیں کریں گے جو اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے بارے میں جو تبصرہ کر رہے ہیں. دونوں میں بہت واضح فرق ہوگا. آپ کبھی یہ رویے اختیار کر کے دیکھیں. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو, سیاستدانوں کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو ان کے سامنے بٹھا دیں اور کہیں کہ اب بات کیجیے, آپ کا کیا, آپ پوری اپنی گفتگو ان کے ساتھ کریں, تو بھی الفاظ کے انتخاب اور چناؤ میں بہت زیادہ فرق ہوگا. وہ یہ نہیں ہوگا جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی نفسیات متاثر ہو رہی ہے ان ساری چیزوں سے. اس کے اندر ایک عدم برداشت, اس میں ایک اعصابی تناؤ, اور اس میں اپنے جو کیفیت طاری ہو جائے انسان کے اوپر, اس کا ایک ایسا برمنا اظہار جس میں اگلے کے کسی قسم کے جذبات کی پرواہ یا اس کے احساسات کی فکر نہ کرنا, یہ رویے بڑھ رہے ہیں اس کے نتیجے. یہ جب انسانوں کو آپ پھر اس کی طرف لے کے جائیں گے کہ کچھ زندگیوں میں ایک ایسی تربیت شامل ہو جس کا نتیجہ یہ ہو کہ خواہشات کو, خاص طور پر جب وہ خواہشات بالکل بے لگام ہو رہی ہوں, تو اس کے آگے کوئی قدغن, کوئی روک, کوئی ٹوک ہونی ضروری ہے. یہ اس انسانی زندگی کو اگر ایسے انسانوں کی خواہشات کے حوالے کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں جس قسم کی دنیا کا تصور ابھرتا ہے وہ بہت خوفناک ہوگا, بڑا تباہ کن ہوگا. اس لیے قرآن نے لوگوں کی ایک قسم بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے کیا ان لوگوں کو دیکھا ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. وہ اپنی خواہشات کی اس طرح پیروی کرتے ہیں جیسے خدائی احکامات کی پیروی کی جاتی. اس کے رستے میں ان کو کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی, نہ کوئی دینی رکاوٹ, نہ کوئی مذہبی رکاوٹ, نہ کوئی تعلیمی رکاوٹ, نہ کوئی تربیتی رکاوٹ, نہ کوئی اخلاقی رکاوٹ. کوئی رکاوٹ ان کے سامنے نہیں ہے. جو خیال دل کے اندر خواہش کے طور پر ابھرے
اس خیال کو یا اس خواہش کو پورا کرنے کے انسان درپے ہو جائے. یہ فطرت انسانی ایسی ہے، یعنی اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. اس کے سامنے ہمیشہ قدرت نے کچھ چیزیں رکھی، اور اس میں وہی نبیوں کی تعلیمات میں آپ کو یہ توازن نظر آئے گا کہ وہ انسانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کا رخ کیا ہوگا. جب تمہارے دل کے اندر سے یہ جذبات اٹھیں گے، ان جذبات کو مثبت رستوں پہ ڈالنے کا رخ کیا ہے اور ان کے منفی رستے کیا ہیں. تو اس کے بارے میں ایک حدیث پر اس کے ساتھ میں آپ کو جوڑ کے عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے من پسند چیزوں کے ساتھ کا پردہ پہنا دیا. یعنی جو من پسند چیزیں ہیں، جس کا آگے کوئی رکاوٹ نہیں، ہر بات جو دل میں اس کو پوری کرے، یہ گویا ایک آڑ کے طور پر لٹکا ہوا ہے، اس کی پشت پر دوزخ ہے. اور کہا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو انسان کا دل نہیں چاہتا عام طور پر، ان چیزوں کے پردے کے پیچھے رکھا ہوا ہے. یہ میں خاص اس کے ترجمے کی کوشش کر رہا ہوں. جو عربی کے الفاظ ہیں بڑے بلیغ ہیں، ایک ہی لفظ میں ساری بات آ جاتی ہے. یہاں لفظ حفت استعمال ہوا ہے، لیکن اردو میں اس کو بیان کرنے کے لیے کئی جملے بولنے پڑتے ہیں. لیکن میں اس کا ترجمہ اس طرح کر رہا ہوں کہ جب جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں کے پیچھے ہے، کہ پردے کے پیچھے، یعنی انسان کو ناپسندیدہ بہت سے کام کرنے پڑیں گے جو اس کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس میں مشقت ہے، انسان مشقت سے بھاگتا ہے، تو وہ کرنے پڑیں گے تو پشت پہ جنت ہے. اور جہنم انتہائی بعض پسندیدہ چیزوں کے پیچھے، کے پردے کے پیچھے. یہ بڑی واضح حدیث ہے انسانی طبیعت کا رخ بیان کرنے کے اندر، بڑی دو ٹوک ہے کہ ہم اپنی خواہشات کا اندازہ لگائیں تو ہمارے دل میں عام طور پر جو بے لگام خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو وہ ساری آپ دیکھیں گے کہ وہی ہے جس سے منع کیا گیا. اور جن چیزوں کا ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو کیا جائے، اس پر اپنے آپ کو لانا ایک بڑا پرمشقت کام ہے. اس کے لیے بڑی گہری تربیت سے گزرنا پڑتا ہے، ماحول سے گزرنا پڑتا ہے، چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ تیسری چیز جو میں نے آپ کو 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو 4 باتیں بتاؤں گا، تو ایک خالق کائنات کے ساتھ تعلق ہو گیا کہ وہ اس کے لیے آپ اس کے اظہار کی کوئی شکل، جس کا سب سے بہترین اظہار ذکر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اس کا نام لینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے سے بہتر لوگوں کی تلاش صحبت کے لیے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نیک صحبت کی انسان کو ضرورت ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے اندر اپنی خواہشات سے لڑنے کا جذبہ، تاکہ اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی طبیعت میں ہونا چاہیے کہ اپنے دل کی ہر بات نہ مانی جائے، اس سے تھوڑا لڑا جائے. ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے جو چوتھی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میرا وقت ختم ہو گیا، وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں. وہ چوتھی، اس سے آپ کو وہ پورا توازن ایک عملی شکل میں آپ کی زندگی کے سامنے آ جائے. یہ جتنی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کو ہمیں ایک پریکٹیکل اسوہ ہمیں چاہیے اس کے لیے. اس کے بغیر ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گی بات. اس پریکٹیکل اسوہ کو جسے خود زندگی گزار کے دکھایا ہو، بول کے نہ دکھایا، کر کے دکھایا. تو اگر آپ نے کر کے دیکھنے والی کوئی چیز دیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، یعنی آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی زندگی کے تمام ادوار، چاہے وہ مکہ کی، مدینہ منورہ کی، گھر کی، باہر کی، جو مختلف رولز آپ کے رہے، ان سب میں اگر آپ اس تفصیل کو پڑھیں گے اور پڑھیں گی تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے سامنے دنیا کی متوازن ترین زندگی کا نقشہ سامنے آ گیا. اب اس زندگی کو بنائیں آئینہ، شیشہ، اور اس میں اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو اپنی ساری، ہم سب کو، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنی ساری بے اعتدالیاں بالکل واضح نظر آ جائیں کہ ہماری زندگی کے رخ میں یہ چیز توازن سے، میانہ روی سے اور اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے اور غیر فطری ہے. اور اس کے نتائج، غیر فطری نتائج جو ہماری زندگی میں آئے ہوئے، اسی کو ہم بھگت رہے ہیں. اس کو ہم جن طریقوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان طریقوں سے شاید وہ دور نہ ہو. اس کی بجائے ہمیں اسی طریقے کے ساتھ اس ترتیب اور توازن کو درست کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی جزاکم اللہ.